السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ہندوستانی میڈیا کی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہندوستانی میڈیا جب بھی کسی کشمیری رہنما کو مدعو کرتا ہے اپنے ٹاک شو کے اندر، تو وہاں پر اس کے اگینسٹ مخالف سمت پر انہوں نے چار لوگ بٹھائے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کشمیری رہنما کو بات بھی نہیں کرنے دیتے، کیونکہ ہندوستانی میڈیا بھی یہ جانتا ہے اور ہندوستانی حکمران بھی یہ جانتے ہیں یہ پورا سب کچھ ایک پلاننگ کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنی عوام تک جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، وہ پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ جب ایک کشمیری ان سب پر باری پڑنے لگتا ہے، کیونکہ کشمیری جو بھی بات کرتا ہے وہ اصول کی بات کرتا ہے، وہ انصاف کی بات کرتا ہے، وہ اپنے سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتا ہے، تو اس آواز کو دبانے کے لیے اور اس آواز کو کمزور کرنے کے لیے وہاں پر چار ڈاکس انہوں نے بٹھائے ہوتے ہیں، جو کہ اس کشمیری رہنما کو، جو بھی کشمیری رہنما وہاں پر مدعو کیے جاتے ہیں، ان کی آواز کو کم کرنے کے لیے کبھی ان کا مائک بند کر دیا جاتا ہے، اور کبھی ان کی آواز کو دبانے کے لیے دوسری طرف سے چار لوگ ایک ساتھ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، تاکہ یہ جو سچائی ہے وہ ہندوستانی عوام تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن یہاں سے آپ یہ چیز تو آپ اس کا اندازہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ جو ایک کشمیری ہے وہ ہندوستان کے کتنے لوگوں پر باری ہے۔ اس کا تو اندازہ آپ ہندوستانی میڈیا پر بیٹھے ہوئے صرف ایک کشمیری کو دیکھ کر آپ اندازہ اس کا لگا سکتے ہیں کہ آپ کے لوگ سچائی سننے کے لیے کتنے فیصد وہ ذہنی طور پر تیار ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ کے جو ملک ہیں وہاں پر جھوٹ، فریب، مکر، انارگی، بے بسی، لاچاری، یہ سب کچھ 75 سال سے چل رہا ہے، اور آپ لوگ اپنے ان حکمرانوں پہ یا اپنی اس میڈیا پہ کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کشمیر ہندوستان کا ٹوٹانگ ہے، تو آپ اس کو منوان تسلیم کر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ کشمیر نہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی زمین کا تنازع نہیں ہے۔ کشمیر کے رہنے والوں کا مسئلہ ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے اندر قرارداد موجود ہے کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے وہ کشمیری کریں گے۔ ہندوستان اور پاکستان پابند ہیں اس چیز کے، لیکن یہاں پر زبردستی کرنا یا یہ کہنا کہ آپ کشمیر پر چڑھائی کر لیں گے یا کشمیر پر دونوں ملکوں میں سے کوئی ایک ملک قبضہ کر کے اس کو اپنا ٹوٹنگ یا شہرنگ بنا لے گا، تو یہ آپ دونوں ملکوں کی بھول ہے، کیونکہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور آپ کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس لیے مسئلہ کشمیر سے آپ جتنا جلدی دستبردار ہو جائیں اتنا ہی آپ کے پاپولیشن کے لیے، آپ کے عوام کے لیے اتنا ہی بہتر ہے، آپ کے ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ آپ تھوڑا سوچیں، امیجن کریں کہ ایک عام جو ہندوستانی ناگرک ہے، اسے کیا پتا کہ مسئلہ کشمیر کیا ہے؟ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اگر یہ مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان پر کس طرح کے امپیکٹ ہوں گے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا بیچارہ کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کی وجہ سے ہندوستان یا پاکستان کی جو عام پبلک ہے، جو عوام ہے، جو جنتا ہے، وہ کتنا نقصان اٹھا چکی ہے 75 سال سے، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ اپنی معیشت پر توجہ دیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ملک کمزور ہوں، ہمیں آپ سے دشمنی کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ ہم صرف اپنی آزادی اور اپنی خود مختاری چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آزاد رہیں، آپ بھی آزاد رہیں، ہمارے درمیان ٹریڈ ہو، اور یہ دو تین جو خطے ہیں، ہندوستان، پاکستان، ان دونوں کنٹریز کے جو لوگوں کی بے روزگاری ہے، اور یہاں پر لوگ بیرون ممالک میں ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، بیرون ممالک عرب کے ریگستانوں میں سخت تپتی دھوپ کے اندر محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا سب سے جو مین مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ کشمیر ہے۔ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کا جو دفاع پہ جو پیسہ لگایا جاتا ہے وہ آپ کے 130 کروڑ اگر ہندوستان کی عوام، آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور آپ کی گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ جمع ہو جاتا ہے وہ آپ کے ٹیکس ریونیو سے جمع ہوتا ہے، اور وہی پیسہ وہ بجائے آپ کے اوپر خرچ کرنے کے وہ اسلحہ خرید رہے ہیں، وہ بارود خرید رہے ہیں، اور چند اپنے جو قریبی ان کے جو مافیاز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان کو وہ نواز رہے ہیں، جبکہ عام آدمی کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اور اگر آپ اپنے ٹیکسز ہندوستانی آپ حکومت سے سوال کریں اور پاکستانی حکومت سے سوال کریں کہ ہم آپ کو اتنے ٹیکسز دیتے ہیں، اور آپ 75 سال سے ہمارے ٹیکسز کا 70% وہ دفاع پہ لگا رہے ہیں، آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے دفاع سے؟ نہ آپ کی کسی ملک کے ساتھ دشمنی ہے، آپ کا مسئلہ صرف مسئلہ کشمیر ہے، جو کہ آپ کا
نہ ریاست ہے، نہ آپ کا صوبہ ہے، نہ آپ کے ملک کا حصہ ہے، تو پھر اس مسئلے میں بلا وجہ آپ پڑھ کر 75 سال سے اپنی پبلک، اپنی عوام کا نقصان کر رہے ہیں. آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ سوال اٹھائیں ان سے. لیکن یہاں میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ کشمیر ہے، یہ ویسے بھی ہندوستان یا پاکستان کا کبھی بھی نہیں یہ بنے گا کہ یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ہندوستان لے لے گا یا پاکستان لے لے گا. اٹس امپاسبل. یہ ممکن نہیں ہے. جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے جسم کے اندر آخری سانس بھی اگر چل رہی ہوگی تو ہمارے اس آخری سانس سے بھی یہی نعرہ نکلے گا کہ کشمیر بنے گا خود مختار، نہ ہندوستان نہ پاکستان. اس لیے اپنا اس فضول میں اپنے دفاع پر اتنا پیسہ خرچ کرنا اور اپنی عوام، بولی بالی عوام کا نقصان کرنا، ان کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیلنا، یہ آپ اپنی عوام کے ساتھ، ہمارے ساتھ تو آپ ظلم کر رہے ہیں لیکن اپنی عوام کے ساتھ بھی آپ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں. 75 سال سے کر رہے ہیں. اپنی عوام کا خیال رکھیے. مسئلہ کشمیر سے دستبردار ہو جائیے، کیونکہ یہ دستبرداری آپ کو ایک نہ ایک دن ہونا پڑے گا. آپ کو یہ ہمارا چیلنج بھی ہے آپ کو، اور اس چیلنج کو آپ ایکسیپٹ کر لیں بے شک. لیکن 50 سال بعد، 100 سال بعد ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ جس دن آپ کو اس مسئلہ کشمیر سے دستبردار ہو کر کشمیر کو فری اینڈ فیئر ریاست تسلیم کرنا پڑے گا، جس کے اپنے قوانین ہوں گے، جس کے اپنے اختیارات ہوں گے، اور جس کی اپنی حکومت ہوگی، اپنی پارلیمنٹ ہوگی، اپنی اسمبلی ہوگی. اور یہاں پر جو بھی وسائل ہیں جو ہندوستان اور پاکستان کے قبضے میں ہیں وہ کشمیریوں کے اختیار میں ہوں گے، اور ان وسائل کا اختیار بھی کشمیریوں کے پاس ہی ہوگا کہ ان کو کس طریقے سے بروئے کار لانا ہے یا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. اس کا فیصلہ بھی کشمیری ہی کریں گے.